اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور عرصہ دراز سے یہ ذرہ ناچیز الحمدللہ رب العالمین اسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے، دین اور خواتین۔ تو جناب بات یہ ہے کہ خواتین ہیں، صنف نازک ہیں، اور تھوڑا جو ٹیمپرمنٹ ہے ان کا وہ بھی ایسا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، تو حساسیت بھی ہے مزاج میں اور کچھ نازکی بھی ہے، لیکن یہ سینسٹیوٹی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ بظاہر اگر کوئی کام میری کسی بہن کو، میری کسی ماں کو، کسی عورت کو، کسی لیڈی کو مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، اب چاہے وہ بیٹے کی یا بیٹی کی تعلیم ہو یا ہسبینڈ کی پروموشن ہو، وہ چاہے گھر کی کوئی الجھن ہو، تو سلوشن نظر یہی آ رہا ہوتا ہے کہ جناب منت مان لی جائے، تو فوراً سے منت مان لیتی ہیں۔ اب یہ منت جسے عربی میں نظر کہتے ہیں، قرآن میں اس کا حکم موجود ہے، لیکن جناب علماء کرام ہماری رہنمائی اس تعلق سے فرماتے ہیں، شریعت مطہرہ میں یعنی واضح احکام موجود ہیں، تو بات بات پہ منت مان لینا، پھر از خود یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت کے جنس سے کوئی کام اپنے اوپر لازم کر رہی ہیں جو شریعت نے آپ پہ لازم نہیں کیا، یعنی شرعی منت آپ مان رہی ہیں، تو پھر اگر آپ نے اس کو پورا نہیں کیا تو پھر اس کے بھی تو احکام ہمیں معلوم ہونے چاہیے نا جناب، اور پھر یہ کوئی مستحسن عمل ہے نہیں، ہم اس حوالے سے پہلے بھی پروگرامز کر چکے ہیں۔ پھر بہنیں عرفی منتیں بھی مان رہی ہوتی ہیں، یعنی بزرگوں کے مزار پہ چادریں چڑھانا، یعنی بزرگان دین کے کی اشیاء سے کوئی بھی چیز منسوب ہوتی ہے اور وہ اسے اپنے اوپر از خود لازم کر لیتی ہیں، جو کہ شرعی طور پہ جو ہے اس کا تقاضا بھی نہیں ہے اور اس کی شرعی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، اسے اگر آپ پورا نہ بھی کریں تو کوئی حکم آپ پہ نہیں لگتا۔ لیکن جو جائز منت ہے، جو شرعی منت ہے، اس حوالے سے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا جناب، کفارے کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کون سی منت ہے کہ جو پوری کرنی ہی ضروری ہوتی ہے۔ تو آج پھر ہم اسی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں، یعنی نظر کے یا منت کے احکام آج بھی ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے۔ ہمارے ساتھ ہماری پسندیدہ عالمات موجود ہیں، جناب سلام عرض کرتے ہیں، یہ دونوں ہی قرآن و حدیث کے استدلال کے ساتھ عام فہم انداز میں خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ صدف پروین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے، آباد رکھے۔ اور جناب ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہمارے مینٹور ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ علمی، فکری، اصلاحی گفتگو آپ کا خاصہ، بلکہ میں سمجھتی ہوں آپ ہی کا خاصہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے جو دلائل ہوتے ہیں اور آپ کی جو نفع بخش گفتگو ہوتی ہے وہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور میں نے ویلکم کرتی ہوں شیخ الحدیث استاذ العلماء مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بی پر براہ راست موجود ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ عالمات میں چاہتی ہوں کہ سلسلہ جو ہے وہ شروع گفتگو کا آپ سے کیا جائے۔ عالمہ صوبیہ شاکر، طویبہ بھی ہم کہتے ہیں اور کبھی ہم آپ کو صوبیہ، کیونکہ آپ صوبیہ سننا زیادہ پسند کرتی ہیں، نظر و منت کا معانی، اس کے مفاہیم اور تعریف میں چاہتی ہوں کہ آپ جو شرعی تعریف ہے وہ بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منت کو عربی میں نظر کہتے ہیں اور اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لینا۔ جی۔
تو اصطلاح شرع میں کسی مسلمان عاقل بالغ اور ایسا شخص جسے اکراہن مجبور نہ کیا گیا ہو، اس کا کوئی عبادت اپنے ذمے لازم کر لینا، اس کو کہا جاتا ہے منت۔ اور پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک منت عرفی ہوتی ہے اور ایک منت شرعی ہوتی ہے، جیسے آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا۔ تو پہلے میں منت شرعی کی ڈیٹیل بیان کرنا چاہوں گی، پھر منت عرفی پہ بات کرتے ہیں۔ منت شرعی دراصل یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے اوپر اس عبادت کی جن سے، عبادت مقصودہ کی جن سے جو اس پر پہلے سے لازم ہے، جیسے نماز یا زکوٰۃ وغیرہ، تو اس طرح وہ صدقہ لازم کر لیتے ہیں اپنے اوپر۔ اب اس میں دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو وہ معلق کرتے ہیں کسی چیز کے ساتھ، یعنی مشروط کرتے ہیں اپنی منت کو، یا جو ہے وہ بغیر کسی شرط کے یا غیر مشروط یا غیر معلق انداز سے اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کرتے ہیں، کسی عبادت کو لازم کرتے ہیں۔ اب جب جیسے مثال کے طور پر اگر معلق کی ہے انہوں نے منت یا نذر، تو اب اس میں یہ کرتے ہیں کہ جیسے مریض اچھا ہو گیا اگر ہمارا، تو ہم اتنے نوافل پڑھیں گے یا اتنے روزے رکھ لیں گے۔ تو اس میں یہ حکم شرع ہوتا ہے کہ جب یہ ان کا مشروط پورا ہو جائے تو عبادت کی ادائیگی کرنا ان کے اوپر لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اگر نہیں ادا کریں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ تو اب ان کے لیے لازم اور ضروری ہے، لہٰذا ان کو اگر ایسا کسی نے کیا کہ پہلے اس نے عبادت کر لی، مشروط بعد میں پایا گیا، تو اب ان کے لیے دوبارہ عبادت کی ادائی یہ بھی لازم ہوگی۔ اس کے بعد منت غیر معلق جو ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مطلقاً کہہ لیتا ہے، اگر اس کسی ٹائم یا کسی جگہ کی اسپیسیفیکیشن کر بھی لے تب بھی اس پر اس وقت اور اس جگہ کا لحاظ کرنا لازم اور ضروری نہیں ہوتا۔ مثلاً یوں کہا کہ آنے والی جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں روزہ رکھوں گی، یا مجھ پہ ہر جمعرات کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے لازم ہے، یا میں نے منت مانی کہ میں ہر جمعرات کا روزہ رکھا کروں گی، یا کوئی بھی دن اس نے کر لیا تو ہفتے میں کسی بھی دن یہ روزہ رکھ سکتی ہیں اور اس سے ان کی یہ منت پوری ہو جائے گی۔ اب منت عرفی جو ہوتی ہے اس کو ہم عرف میں منت کہہ دیتے ہیں، جیسے بزرگان دین سے منسوب کر دیتے ہیں کہ بھئی ان کے مزار پہ چادر چڑھائیں گے یا کھانا وغیرہ کھلایا جائے گا، تو اس کو ایسا کرنا جائز ہے، اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن اس کو پورا کرنا واجب نہیں، البتہ بہتر ہے۔ اب میں ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کروں گی، یا بلکہ اس کو صراحتاً ہی ذکر کر دیتی ہوں، جس کو ہماری بہنوں میں کافی آج تک وہ چیز معروف ہے، وہ ہے جناب سیدہ کی کہانی سننے کی منت، 10 بیویوں کی کہانی۔ اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اور بلکہ ان سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ ان مبارک ہستیوں کے متعلق غلط چیزیں منسوب کر کے ان جھوٹی کہانیوں میں بیان کی گئی ہیں، جس کو سننا بالکل بھی نہیں چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے۔ خواتین کو ڈرایا جا رہا ہے، جنہوں نے نہیں سنا ان کے گھر جل گئے یا اس طرح ہو گیا، جی بالکل غلط ہے۔ جھوٹے قصے سنا کر اس کو شریعت کا حصہ بنانا یہ انتہائی جرات ہے شریعت پر، اور ایسے لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور توبہ بھی کرنی چاہیے۔ سب کو فکر دے پروردگار۔ تو یہ کچھ منت کی مختصر سی تفصیل تھی، امید ہے کہ آئندہ پروگرامز میں اس کے اور شرعی احکام بھی بیان کیے جائیں گے۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ پوری جو منتیں کی جائیں گی وہ شرعی منت ہے جی بالکل اور جائز ہے، لیکن جن کو پورا کرنا ضروری نہیں وہ عرفی منتیں ہیں، لیکن وہ بھی شرعی طور پہ جائز ہیں، مانی جا سکتی۔ اور یہ جو آپ نے بتایا کہ جو کہانیاں سننا ہے یہ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور قرآن مجید میں فرقان حمید میں نذر کا جو ذکر ہے وہ کن الفاظ میں آیا ہے، کس طرح ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں نظر کا ذکر مختلف مقامات پر آیا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، کہ بے شک جو تم خرچ کرتے ہو یا جو تم نظر مانتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اذ یاد کرو جب قالت امرات عمران، جب عمران کی زوجہ نے عرض کی کہ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اے پروردگار میں نظر مانتی ہوں کہ جو اولاد میرے بطن میں ہے، محررن وہ خاص تیرے لیے آزاد ہے، یعنی وقف ہے، تقبل منی، تو اسے میری جانب سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو قول ہے، ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ارشاد فرمایا گیا تھا کہ جب آپ کسی مرد کو دیکھیں تو آپ اس سے کہیے گا کہ میں آج کے دن کلام نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے رحمان کے لیے انی نذرت
लिर्रहमानी सौमन कि आज मैंने रहमान के लिए मन्नत का रोज़ा माना है, यानी नज़र मानी है कि आज मैं किसी के लिए कलाम नहीं करूँगी किसी भी शख्स से, इसका जिक्र मिलता है। इसी तरह सूरह हज में आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वलयूफू नुज़ूरहुम, और उन्हें चाहिए कि वो अपनी मन्नतों को पूरा करें। जी, तो ये जो मुख्तलिफ़ मकामात हैं अल्लाह ताला ने इसमें नज़र का ज़िक्र फरमाया है, और भी आयत करीमा है लेकिन इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं, और ज़िक्र मिलता है बाकायदा कुरान करीम में इसका। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब, हम सब की रहनुमाई के लिए हमारे मेंटोर, हमारे टीचर मौजूद हैं, उनकी सब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर, ये दोनों सवालात नज़र की तारीफ़, मानी, मफ़ाहीम और कुरान में इसका किस तरह ज़िक्र मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। पहले भी हम कई मरतबा ये बात वक्तन फ़वक्तन अर्ज़ करते रहते हैं कि एक चीज़ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर लाजिम नहीं की तो ख़ुद से अपने ऊपर लाजिम नहीं करनी चाहिए। ये जो बाज़ लोग बहुत ज़्यादा उन्हें आदत होती है कि बार बार मन्नत मानते रहते हैं, तो बार बार मन्नतें मानना, ज़्यादा मन्नतें मानना, ये कोई मुस्तहसन अम्र नहीं है। वैसे मन्नत मानना जायज़ है, और मन्नत मानना बाज़ सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से भी साबित है, बाज़ बुज़ुर्गों से भी साबित है, लेकिन वो जो उनका मन्नत मानना है वो कभी कभार का फ़ेल है। एक बात। दूसरी बात ये कि वो मुक़द्दस नफूस थे, वो नेक लोग थे, परहेज़गार लोग थे, उन्हें अपने नफ्स पे कंट्रोल था, ज़ब्त नफ्स पूरी तरह था, तो वो अगर कोई चीज़ मन्नत मानते थे तो फिर उसे पूरा भी सिद्क़ के दिल से करते थे, उसकी ताकत, इस्तेताअत, सलाहियत भी रखते थे, इस्तेदाद भी थी उनके अंदर, और वो उसे पूरा भी करते थे। जबकि हम जब देखते हैं हमारे मुआशरे में अभी इस वक्त जिस तरह तनज़्ज़ुल है, कुर्ब क़यामत का दौर है, लोगों के अंदर वो उस तरह की ताकतें नहीं है, वैसे भी ताकत नहीं, और फिर जो नेकियों की तरफ रुझान है, जो इबादात के लिए जिस किस्म का ज़ौक़ व शौक़ जो शरीयत को मतलूब है, वो भी तकरीबन मफ़कूद होता जा रहा है। तो ऐसे में जो है बस वो एक बात बात पे जो है वो मन्नतें मान लेना, अपने ऊपर चीज़ें लाजिम करते चले जाना और फिर उन्हें पूरा ना कर पाना। तो देखिए, मन्नत मानना जो है ये सिर्फ जायज़ है, ये यानी कोई फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। मन्नत मानना या नज़र मानना जायज़ है, लेकिन जब आपने मान लिया है तो उसे पूरा करना अब ज़रूरी है, अब ये वाजिब है, उसे पूरा नहीं करेंगे तो गुनाह मिलेगा। तो मन्नत मानते हुए ये हमेशा ज़हन में रखें कि ये मन्नत माने बगैर भी काम चल सकता है या नहीं, और ये कि मैं ये मन्नत मान रही हूँ या मान रहा हूँ तो ये मन्नत मैं पूरी कर सकता हूँ या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है जोश जोश में भी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जो है वो 100 नफल पढ़ूंगा इस पे, बाद में जो है वो मुझे वो लग रहा हो कि 100 नफल कैसे पढ़ूंगा। कि जो बंदा जो है जिसके लिए 5 वक्त नमाज पढ़ना मुश्किल हो, वो 100 नवाफिल की जो है वो हर थोड़े दिनों बाद किसी बात पे मन्नत मान ले कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए तो मैं 100 नफल पढ़ूंगा, ये फ़लाँ मरीज़ है ये ठीक हो जाए तो 100 नफल पढ़ूंगा, ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए 100 नफल पढ़ूंगा। अगर इतनी मन्नतें अपने ऊपर जो है वो उसका बार ले लेंगे और फिर उसे पूरा नहीं कर पाएंगे तो यकीनन जो मासी होते हैं, जो गुनाह होते हैं, उनकी फिर नहूसत होती है। तो मन्नत को पूरा ना करना गुनाह है। मन्नत मानना जायज़ था, पूरा नहीं किया गुनाह है, तो वो गुनाह मुस्तकिल आपके ज़िम्मे है जब तक आप वो मन्नत पूरी नहीं कर रहे, या जिन सूरतों में मन्नत का कफ़ारा देना है वो कफ़ारा नहीं दे रहे, तो आप पर अब वो मुस्तकिल उस गुनाह की नहूसत है। फिर उसकी नहूसत ज़ाहिर भी होती है घरेलू परेशानियों के मामलात में, बाहर माशी मसाइल में, दीगर चीज़ों में, और फिर कहते हैं पता नहीं क्या हुआ, किसी ने कुछ करा दिया। तो अपना जायज़ा नहीं लेते कि हमने अपने ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी फ़र्ज़ या वाजिब कर ली और अब वो फ़र्ज़ या वाजिब करने के बाद अब हम अदा नहीं कर रहे, तो ये उन मासी की नहूसत हो रही है। तो इसलिए इसको जो है वो मलूज़ रखा जाए, पहले देख कर फिर ही मन्नत मानी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ना सोचें किसी ने कुछ करा दिया है, ये सोचें आपने खुद से कुछ कर लिया है, और अपने मामलात पर नज़र रखें और दीन के मामले में हसास हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दीन और ख़वातीन में आप सबका खैर मक़दम है। जनाब, हम बात कर रही हैं नज़र या मन्नत के हवाले से, और शरई अहकाम हम सीख रहे हैं। हमारे उस्ताद, हमारे मेंटोर ऑन बी पर बराह रास्त हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। जी, उनकी हुज़ूर चलते हैं। जी हुज़ूर। जी, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि जो है वो इस तरह बार बार बकसरत मन्नतें नहीं माननी चाहिए। पहले अपनी ताकत, इस्तिताअत और इबादात का ज़ौक़ व शौक़ जो है वो देखना चाहिए, और उसके मुताबिक ही ऐसी मन्नत माननी चाहिए कि जो बंदा बासानी निभा सकता हो। अगर मन्नत मानना ज़रूरी हो, या अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शौक़ है मन्नत मानने का, तो फिर वो मन्नत मानें कि जो आप इजीली पूरी कर सकें, जो निभा सकें। जी।
پھر یہ بات کہ جو منت ہے یہ اس کے لیے زبان سے الفاظ کہنے ضروری ہوتے ہیں، زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری ہیں، صرف دل ہی دل میں نیت کرنا یا ارادہ کرنا اس سے منت نہیں ہوتی۔ اگر جو ہے وہ آپ نے صرف دل ہی دل میں ارادہ کیا تھا، دل ہی دل میں یہ خیال کیا تھا کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نوافل پڑھوں گی یا میں اتنے روزے رکھوں گی، تو صرف دل میں خیال کرنے سے یا نیت کرنے سے یا ارادہ کرنے سے یہ شرعی طور پر منت نہیں ہوتی۔ شرعی طور پر منت ڈکلیئر کرنے کے لیے، لازم ہونے کے لیے کہ اس کا تحقق ہو جائے، زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری ہیں۔ زبان سے آپ نے ایسے الفاظ ادا کیے ہوں جو تاکید والے ہوں، یا تو نظر یا منت کا صریح لفظ ہو، صریح لفظ نہ بھی ہو تو ایسا لفظ کہ جس سے یہ مفہوم ہوتا ہو کہ آپ نظر یا منت مان رہی ہیں، ایسے الفاظ زبان سے ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے بغیر صرف دل ہی دل میں سوچنے سے منت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی نے دل ہی دل میں خالی خیال کیا ہے، دل ہی دل میں نیت کی ہے کسی اچھے کام کی، عبادت کی، نوافل کی، روزے کی، قربانی کی، تو وہ منت شرعی تو نہیں ہے، تحقق نہیں ہوا، پورا کرنا ضروری یا لازم تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے دل میں بھی کسی اچھے کام کی نیت کی ہے اور آپ کو بار نہیں ہے تو وہ اچھا کام آپ کر لیں، ثواب بہرحال ملے گا۔ دل میں بھی خیال کر لیا اور اگر آپ نے نوافل ادا کر لیے اس کے تو آپ کو نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا، نفلی روزہ رکھا اس کا ثواب آپ کو ملے گا، نفلی قربانی کی اس کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن بہرحال اسے شرعی طور پر منت قرار دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کیے گئے ہوں۔ اور پھر یہ جو ہم نظر جو ہے بزرگان دین کے لیے بھی نظر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بزرگان دین کے لیے نظر کا ہم لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ نظر عرفی ہوتا ہے، یہ شرعی نظر نہیں ہے۔ شرعی نظر اللہ کے ساتھ خاص ہے، نظر شرعی۔ بزرگان دین کے لیے جو ہم نظر کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ نظر عرفی ہے، وہ حقیقتاً نظر نہیں ہے، وہ عرفاً ہم اسے نظر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جو ہے وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ایصال ثواب کے لیے جب ہم کوئی چیز کھلاتے ہیں کسی کو یا پلاتے ہیں یا سبیل لگاتے ہیں ٹھنڈے پانی کی یا شربت کی یا اور کوئی کھانے کی چیز پکا کر تقسیم کرتے ہیں، تو بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ یہ امام حسین کی نظر ہے، نیاز ہے، تو وہ وہاں نظر جو ہے وہ نیاز کے معنی میں ہے، وہ عرفی نظر ہوتی ہے، وہ شرعی نظر نہیں ہے، وہ حقیقی نظر نہیں ہے۔ حقیقی نظر اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور ہم اسے ڈفریشیٹ کرنے کے لیے بطور مقولہ بعض اوقات کہتے بھی ہیں تاکہ کسی کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو، تو یہ لفظ بولا بھی جاتا ہے باقاعدہ، نظر اللہ نیاز حسین، یہ نظر تو جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے اور جو نیاز ہے یہ امام حسین کے نام کی ہے، یعنی ایصال ثواب اس کا جو ہے وہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کر رہے ہیں۔ یہ جو لنگر ہے چاہے وہ کھانے کی صورت میں ہو یا پینے کی صورت میں ہو، تو اس لیے یہ جملہ بولا ہی اس لیے جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ نظر تو اللہ ہی کے لیے ہے، نظر غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے خواہ مخواہ عام مسلمانوں سے بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی اگر شرعی نظر جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے مانتا ہے اور عرفی نظر کا لفظ کسی بزرگ کے لیے استعمال کر رہا ہے تو آپ خائی نہ خائی جو ہے وہ اس کو گردن زدنی قرار دے دیں یا اس پہ جو ہے وہ فتویٰ گیری شروع کر دیں، یہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمانوں سے بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے بلا وجہ کی، یہ بلا وجہ کی بدگمانی ہے، اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہو کہ یہ جو ہے وہ نظر شرعی ہے اور یہ نظر شرعی جو ہے یہ غیر اللہ کے لیے۔ ہر مسلمان کو پتہ ہے نظر شرعی اللہ کے ساتھ خاص ہے، نظر اللہ ہی کے لیے ہے، عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ باقی جو بزرگوں کا نام بعض اوقات لیا جاتا ہے وہ ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے، تو جیسے نظر عرفی کہا جاتا ہے، عرفاً اسے نظر کہہ دیا جاتا ہے، لیکن بہتر رہے گا آپ جو ہے وہ اس لفظ کا استعمال نہ کریں تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کا اعتراض ہو ہی نہ، تو آپ ایصال ثواب کا ہی لفظ استعمال کر لیں، نیاز کا لفظ استعمال کر لیں تاکہ کوئی اعتراض کرے ہی نہ۔ کیا بات ہے حضور، ہمیں ناز ہے کہ آپ ہمارے استاد ہیں اور ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن کیا نام ہے، کیا سوال ہے؟ فیصل آباد سے رخسانہ مجید بول رہی ہوں اور موسٹلی کرتی ہوں، بہت میری فیوریٹ ہیں مفتی صاحب اور آپ، تو اچھا جی بہت شکریہ آپ کا، سب تو ہم سب کے فیوریٹ ہیں۔ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ یقیناً یہ ہے کہ نمبر ایک یہ ہے کہ مجھے نا دیمک کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں، گھر میں دیمک لگتی ہے، سپرے کروایا سارا کچھ لیکن وہ نہ ختم نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے مجھے کچھ روحانی بتائیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیا حج اور عمرہ جو ہے اپنی سکی بہن اور بہنوئی یا خالہ خالو کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یہ کہاں تک اس کی گنجائش ہے؟
जिनके बहने बहने काफी सारी मिलके जाएं और बहनोई हो साथ, और वो भी सगे कजन हो, बड़े हो, बड़ा एहतराम करने वाले हो। अच्छा जी, फिर अगला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई शख्स उसने शराब पी ली, मिल मिला के कोई फंक्शन शादी का इस तरह का, तो वो उसे जबरदस्ती करके पिला दी, उसने भी मर्जी से, ये नहीं कि उसके मुंह में डाल दी, तो अब वो उसे मस्जिद में दाखिल नहीं होने दे रहे लोग ना, तो क्या है कि वो तौबा भी कर ले तो उसका मस्जिद में जाना बनता नहीं है। अच्छा ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी बात, तीसरा क्वेश्चन जो है वो है कि क्या सिर्फ हज के बाद का हुक्म है कि इंसान मुकम्मल गुनाहों से पाक है, जैसे कि अभी पैदा हुआ है, या उम्रा और हज दोनों का हुक्म है? तो काइंडली प्लीज मुझे ये इसके जवाब चाहिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया रुखसाना बहन फैसलाबाद से हमें आपने कॉल की और आपके सवालात मैंने नोट कर लिए हैं, इंशाल्लाह शामिल किए जाएंगे। आलिमा साहबा, मैं आपकी समझाऊँगी, आलिमा सोबिया, क्या साबिका शरीयत में भी नज़र व मन्नत का तस्वुर मिलता है, मौजूद है? जी देखें, अभी थोड़ी देर पहले ही आयत का जिक्र हुआ और इन आयत में मन्नत का जिक्र था। तो वजाहत में जो एक आयत की करना चाहूँगी वो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 35 है, जब हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा यानी हन्ना बिनते फाकूज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मन्नत मानी। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अल्फाज मन्नत कुरान में ज़िक्र फरमाए, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि रब्बी इन्नी नदरतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। यानी कि ए मेरे परवरदिगार, मैंने मन्नत मानी है कि जो भी कुछ मेरी औलाद मेरे बतन में है मैं उसे तेरे ही हवाले करती हूँ, और तू मेरे इस तोहफ़े को कबूल फरमा, और बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। जी। अब इसकी तफसील मुफस्सिरीन कराम ने यह बयान फरमाई है कि यह हज़रत इमरान बिन मासान रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा थी, और काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गई थी और इनके यहाँ औलाद नहीं थी। एक मरतबा आप एक दरख्त के नीचे बैठी थी तो आपने देखा कि एक चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है। ये मंज़र देखकर आपके दिल में ख्वाहिश बेदार हुई कि काश मेरी भी औलाद हो, तो आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी औलाद की नेमत से नवाज दे। जब उनको आसार ज़ाहिर हुए तो फिर उन्होंने ये मन्नत मानी, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा जैसी औलाद, जिनसे अल्लाह ताला ने रूहुल्लाह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तो ये बड़ा नेकोकार घराना था। बहन आपकी ईशा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी, जो कि हज़रत ज़करिया के निकाह में थी, और उनसे फिर हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम का घराना था और इस तरह के मामलात थे। तो इससे भी हमें पता चलता है कि उम्म साबिक़ा में भी नज़र या मन्नत का तस्वुर मौजूद है। अच्छा, मैं आपकी ये समझाऊँगी आलिमा सदफ़, क्या अहादीस मुबारका में नज़र मानने से मना किया गया है, मना फरमाया गया है? जी, ये मुस्लिम की हदीस है, इसी तरह सुनन निसाई है, तिरमिज़ी है, इसमें इस तरह के अल्फाज मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तंज़िरू भी है, ला तंज़ुरू भी है। अच्छा। जाल के ज़ेर के साथ भी, पेश के साथ भी है कि फ़इन्नन नज़रा ला युग़नी अनिल मिनल क़दरी शैयन, यानी कि नज़र ना मानो, मन्नत ना मानो, क्योंकि ये तकदीर से किसी चीज़ को नहीं हटाती है, बल्कि इसके ज़रिए तो जो कंजूस होता है उससे माल निकलवाया जाता है। तो ये अगर इस हदीस करीमा को देखा जाए तो इससे पता चलता है कि नज़र नहीं माननी चाहिए। लेकिन अभी जैसे कि आयत करीमा ज़िक्र की गई और जो नेक सालिहीन लोग हैं उनके आमाल को ज़िक्र किया गया, इसी तरह एक तज़किरा मिला कि अपनी जो नज़रें उन्हें पूरा किया करो, पूरा करने का भी हुक्म है। तो अगर ये मुतलक़न नाजायज़ हो तो फिर जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला नाजायज़ काम के पूरा करने का हुक्म क्यों देगा, और सालिहीन ऐसा काम क्यों करेंगे। तो इससे यानी ये समझें कि सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि नज़र मानना जायज़ तो है जायज़। अब यहाँ जो मना किया गया है इसके शारहीन ने 3 महामिल बयान फरमाए। नंबर 1 तो ये है कि जो नज़र का मना फरमाया इस वजह से फरमाया कि इसकी आदत ना बना ली जाए कि आप बात पे मन्नत मान रहे हो, क्योंकि जब किसी चीज़ की इस तरह कसरत की जाती है उसकी अहमियत भी कम हो जाती है निगाहों में। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि जो मन्नत मानने से मना किया गया है उसमें यह है कि जैसे अभी लॉजिक इसकी बयान की गई कि कंजूस से माल निकलवाया जाता है,
لوگوں کا پھر یہ طریقہ بن جاتا ہے کہ منت مانی، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا صدقہ کروں گی راہ خدا میں، جب کام ہو جائے گا وہ جب ہی صدقہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے آپ سے صدقے کو روک لیتے ہیں، صدقہ نہیں کرتے. تو کنجوسی پیدا نہ ہو، بخل پیدا نہ ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ صرف یہ آپ منت کی وجہ سے ہی صدقہ و خیرات نہ کرو، یعنی بس یہ منت ہوگی تو پھر صدقہ و خیرات کریں گے، منت نہیں کی ہے تو پھر صدقہ و خیرات سے ہاتھ روک لیں گے، تو اس وجہ سے ممانعت فرمائی. اور تیسری یہ وجہ بیان کی جیسے کہ تقدیر سے کسی چیز کو نہیں ہٹاتی، حدیث میں خود ذکر کیا گیا کہ جو بعض جاہل لوگ ہیں ان کا یہ کانسیپٹ ہو کہ اگر ہماری تقدیر میں کوئی برائی لکھی ہے، ہم منت مانیں گے تو وہ جو برائی ہے وہ ہٹ جائے گی، یعنی تقدیر کو وہ مٹا دے گی منت، یا ہم تک کوئی اچھائی پہنچنے کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ ہے تو ہم منت مانیں گے، چاہے ہماری تقدیر میں نہ ہو وہ ہمیں مل جائے منت کے ذریعے. تو اس کی ممانعت کی گئی کہ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہم منت مانیں گے اس کی وجہ سے تقدیر الہی کو بدل دیا جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، تقدیر کو منت نہیں بدلتی ہے. لہٰذا عقیدہ اچھا رکھا جائے اور جو صدقہ اور خیرات ہے اس کی کثرت کی جا رہی ہے، اور منت کی بار بار کثرت نہ کی جائے تو پھر یہ جائز ہوتا ہے. حدود شرع میں رہتے ہوئے اس کی منت کی اجازت دی جا سکتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو بہن نے ڈسکس کیے ہیں، اور بالخصوص بہنیں، کیونکہ بہنیں بکثرت منت ماننے کی عادی بھی ہوتی ہیں، تو ذرا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تقدیر والی جنہوں نے بات کی ہے کہ تقدیر نہیں ٹالی جا سکتی کسی منت سے، میں حضور کے سمجھ یہ سوال لے کے جاؤں گی. اس وقت ایک بریک شامل کر رہی ہوں، درود پڑھتے رہیے، ہم حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہم نظر یا منت کے احکام ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارے مینٹور مفتی صاحب آن بھی پر براہ راست ہمارے رہنما ہیں، اور آن دی سیٹ عالمات موجود ہیں. مفتی صاحب، میں آپ کی سمت آؤں گی، اور یہ جو بریک سے قبل بات ہوئی کہ تقدیر کو بدلا نظر یا منت مان کے نہیں جا سکتا، اس کو ذرا کلیئر کر دیجیے اس کانسیپٹ کو. دیکھیں، تقدیر جو ہے، جو تقدیر مبرم کی جہاں تک بات ہے تو تقدیر مبرم کہتے ہیں جو اٹل تقدیر ہے. اللہ نے جو فیصلہ ازلی طور پہ فرمایا ہے تو ازلی فیصلہ اللہ کا وہ تبدیل نہیں ہوتا. تقدیر مبرم کو تو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی. باقی ایک تقدیر جو ہے تقدیر معلق ہوتی ہے. تقدیر معلق کا مطلب یہ ہے کہ اسے کسی چیز پر معلق کیا گیا ہے کہ اس بندے کے لیے یہ ہے، لیکن اگر اس نے یہ کام کر لیا تو پھر یہ ایسے نہیں ہوگا، ایسے ہوگا. یہ تقدیر معلق ہے. لیکن وہ جو معلق ہوتی ہے وہ صرف صحف ملائکہ میں، ملائکہ کے پاس جو صحیفے ہوتے ہیں وہ ان میں معلق ہوتی ہے. اللہ کے علم میں تو کوئی معلق نہیں ہے، اللہ کے علم میں تو مبرم ہی ہے. تو وہ جو جن روایات میں یا جن احادیث میں یہ آتا ہے کہ دعا سے تقدیر ٹل جاتی ہے، یا نیک اعمال سے تقدیر ٹل جاتی ہے، یا عمر بڑھ جاتی ہے، یا فراخی ہوتی ہے، ان سب کا مطلب، ان سب کا محمل یہی ہے کہ تقدیر معلق جو ہے وہ ٹل جاتی ہے، یا تقدیر شبہ مبرم جو بظاہر مبرم کے مشابہ ہوتی ہے، کہ صحف کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، علم الہی میں وہ معلق تھی لیکن صحیفے میں معلق نہیں تھی، جس سے فرشتے کو یہ لگا کہ یہ معلق ہے، نہیں ہے، مبرم ہے، لیکن علم الہی میں وہ مبرم تھی. تو تین قسمیں ہوگا، یعنی ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے، تیسری جو ہے وہ تقدیر شبہ مبرم یا مشابہ مبرم. تو جو دعاؤں سے ٹلتی ہے یا منت سے یا کسی نیک کام سے جس تقدیر کے ٹلنے کا ذکر ملتا ہے ہمیں روایات کے اندر، آثار کے اندر، احادیث کے اندر، تو اس سے مراد تقدیر معلق ہے کہ تقدیر معلق تبدیل ہو جاتی ہے. تقدیر شبہ مبرم، مشابہ مبرم وہ تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن جو حقیقی مبرم ہے، جو علم الہی میں، جو ازلی ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں جو چیز ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، وہ تقدیر مبرم ہے، وہ تبدیل نہیں ہے. تو منت ہو اس روایت کے اندر بھی یہی مراد ہے، اور ویسے بھی ہمارا جو ہے یہ عقیدہ بھی یہی ہے کہ تقدیر مبرم کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی. اللہ کا جو امر ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. اللہ کا جو امر ہے وہ ہو کر ہی رہے گا. جی، یہ بات ہے تقدیر مبرم کی. باقی جو ہے وہ تھوڑا حدیث کے حوالے سے جو ہے وہ بات کہتا ہوں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ رہنمائی بھی فرمائی ہے. حضور نے فرمایا، یہ حدیث موجود ہیں، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی ہے، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری کے اندر بھی ہے، ایک ٹکڑا بخاری میں ہے، باقی دوسروں کے اندر بھی ہے، کہ جس نے نظر مانی طاعت کی تو وہ اسے پورا کرے، اور جس نے گناہ کی نظر مانی تو اسے پورا نہ کرے. اتنا تو بخاری میں بھی ہے اور باقی کتابوں میں بھی ہے. باقی مسلم میں اس کے علاوہ جو ہے وہ ساتھ ایک بات اور ذکر فرمائی حضور نے، کہ نہ وہ نظر پوری کرے جس کا بندہ مالک نہیں.
یعنی معصیت کی نظر بھی پوری نہیں کرنی، گناہ کی. اور دوسرا ہے کہ جو بندے کے استطاعت سے جو چیز باہر ہے اور اس کو مان لی ہے تو اس میں بھی پھر ریلیف ملتا ہے. بعض صورتوں میں قسم کا کفارہ دینے کی اجازت ہے، اور وہ بھی خود حدیث کے اندر ہی موجود ہے کہ اگر بندے نے قسم اٹھا لی، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ایسی جو ہے وہ نظر مانی، اس نے ایسی چیز کی نظر مانی کہ جو اس کی استطاعت میں ہی نہیں ہے، تو اب اس صورت میں اس کے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا وہ کفارہ دے دے. اور کفارہ جو ہے وہ نظر کا کفارہ، منت کا کفارہ وہی ہوتا ہے جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. حضور جان عالم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ جب فتح فرمایا تھا تو ایک صاحب نے جو ہے وہاں پر عرض کیا کہ حضور میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر جو ہے مکہ مکرمہ فتح ہوا تو میں بیت المقدس میں جا کے نفل پڑھوں گا دو. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہیں پڑھ لو. تو انہوں نے عرض کیا حضور میں نے یوں مانی تھی کہ بیت المقدس میں پڑھوں گا. حضور نے پھر فرمایا یہیں پڑھ لو. تو انہوں نے پھر تیسری مرتبہ کہا کہ جو میں نے یہ مانی تھی کہ بیت المقدس میں پڑھوں گا. اب تمہاری مرضی ہے جو چاہے کرو. یعنی سرکاری صاحب السلام کی منشا یہ تھی کہ اپنے اوپر جو ہے وہ اس طرح بوجھ نہ لا دو، بار نہ لا دو. تم نے اگر بالفرض مان بھی لی تھی تو یہ بھی بیت اللہ ہے، یہ حرم ہے، تم یہاں پڑھ لو. لیکن چونکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ میں بیت المقدس کی مانی ہے تو بیت المقدس میں پڑھوں، تو پھر سرکاری صاحب تو سامنے آگے آخر میں 2 بار فرمانے کے بعد جب دیکھا کہ ان کا اصرار ہے اور ان کی خواہش یہ ہے تو حضور نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے اب جو چاہے کرو. یعنی اگر یہاں بھی پڑھ لو گے تو ہو جائے گی، لیکن اب چونکہ تمہاری خواہش یہ ہے تو ٹھیک ہے وہیں جا کے تم پڑھ لینا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ جو ہے وہ ایک سوال آیا کہ ایک بندے نے یہ نظر مان لی، منت مان لی کہ میں اگر دشمن سے اللہ نے مجھے نجات دی تو میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گا اللہ کی راہ میں. اچھا، یعنی اپنی قربانی دے دوں گا. تو حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا مسروق سے پوچھو. مسروق جو ہے یہ تابعی تھے، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، یہ بھی فقیہ تھے. تو بعض اوقات جو استاد ہوتا ہے تو استاد بعض اوقات جو ہے وہ کسی اپنے شاگرد کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے اس کی طرف بھی ریفر کرتا ہے نا. وہ ان کی فضیلت ظاہر کرنا چاہ رہے تھے علمی، اور یہ بھی جانچنا چاہ رہے تھے کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں. تو کہا مسروق سے پوچھو. تو جب انہوں نے حضرت مسروق رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اس طرح نظر مانی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بات سنو، اگر تم مومن ہو، تم نے یہ نظر مانی ہے تو اپنے آپ کو قتل نہ کرو کہ یہ مومن کو قتل کرنا ہے، اور مومن کو قتل کرنا یہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ تم کافر ہو تو پھر اس بات کی جلدی کیوں کر رہے ہو کہ دوزخ میں جلدی چلے جاؤ. تو تم جو ایسے کرو، ایک مینڈھا لے لو، مینڈھا لے کے اس کی قربانی اللہ کے حضور کر دو، تمہاری نظر ہو جائے گی. تو یعنی یہ ساری گفتگو کا ماحصل یہ نکلا کہ بندے کو ایسی نظریں نہیں ماننی چاہیے جو بندے کی استطاعت میں نہ ہوں. نظر اگر ماننی ہے تو گناہ کی نہ ہو، نیکی کی نظر ہو، اور نیکی کی نظر بھی وہ نظر ہو جو بندہ ایزیلی پوری کر سکتا ہو. بہت زیادہ قیودات نہیں لگانی چاہیے. صحیح. حضور سوالات کے سمجھ جی آئیے. دیمک کے لیے روحانی علاج پوچھ رہی ہیں رخسانہ بہن فیصل آباد سے. دیمک کے لیے جو ہے وہ روحانی علاج یہ ہے کہ ایک تو 2 صورت ہیں. ایک تو سورۃ المطففین ہے، سورۃ المطففین بھی پڑھی جا سکتی ہے اور سورۃ المعراج بھی پڑھی جا سکتی ہے طاق عدد میں. اور بہتر یہ ہے کہ 9 بار یا 11 بار یا 21 بار یہ پڑھ لیں. پڑھ کے جو پانی کی بوتل ہے اسپرے والی جو ہے اس کے اندر پانی ڈال کے اس پہ دم کر لیں، اور اس سے جو ہے وہ جس جگہ دیمک لگتی ہے وہاں پر اسپرے کر لیں. سورۃ المطففین پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں، سورۃ المعراج پڑھ کے بھی کر سکتی ہیں، اور چاہیں تو دونوں پڑھ کے بھی کرنا چاہیں تو دونوں پڑھ کے بھی کر سکتی ہیں. نور علی نور ہی ہوگا. اور مدت جو ہے وہ تا حصول مراد، کہ جب جو ہے وہ مراد ان کی پوری ہو جائے اس وقت تک یہ عمل کریں. لیکن یہ بات ساتھ جو ہے میں ضرور کہتا ہوں اکثر کہ ان سب چیزوں کے لیے بہرحال حسن اعتقاد ضروری ہے، حسن اعتقاد شرط ہوتا ہے. ان چیزوں کا اثر جو ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس وقت ظاہر ہوتا ہے. باقاعدہ اس کی ائمہ نے تصریحات کر رکھی ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت جو ہے، سری آیت ہو، سورت ہو، اس کا اثر کلام الہی ہے، اس کا اثر ہے، لیکن وہ بندے کے حق میں اکثر ظاہر اسی وقت ہوتا ہے کہ جب بندے کا اس پر اعتقاد کامل ہو. تو حسن اعتقاد کامل ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا پیر کامل یا یقین کامل. تو یقین کامل ہونا چاہیے. کامل یقین کے ساتھ، حسن اعتقاد کے ساتھ اس پر عمل کریں گی تو انشاءاللہ مراد پائیں گی. حج اور عمرے کے لیے رخسانہ بہن جانا چاہتی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ بہن اور بہنوئی ساتھ جا رہے ہیں یا خالو ساتھ جا رہے ہیں، اور وہ کزن ہیں یا رشتہ بھی ہے ان سے اور قابل احترام ہیں، بڑے ہیں، تو اگر بہنیں ان کے ساتھ مل کے چلی جائیں تو کیسا؟ دیکھیں اصل میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ حج کے لیے الگ سے کوئی حکم نہیں ہے. بنیادی طور پر جو خاتون کے لیے حکم ہے وہ سفر کا ہے. شرعی مسافت کا جو سفر ہے اس میں خاتون کے ساتھ جو ہے وہ محرم کا ہونا ضروری ہے. قابل اعتماد محرم کے بغیر خاتون کا سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس پر جو ہے وہ حدیث کے اندر وعیدات بھی ارشاد فرمائی گئی ہیں.
تو حج کے لیے بھی یہ ہے کہ چونکہ عام طور پر حج میں بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ کوئی خاتون اگر مکہ مکرمہ میں رہتی ہے اور شرعی سفر نہیں ہے، وہیں پر وہ بغیر محرم کے بھی حج کر لیتی ہے یا عمرہ کر لیتی ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسی سختی نہیں ہے، اس کے لیے اس کا حج بھی ہو جاتا ہے، عمرہ بھی ہو جاتا ہے، اور کوئی اس پہ گناہ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن جو شرعی سفر کی مسافت والے ہیں یہ جب جاتے ہیں تو بنیادی طور پر حج یا عمرے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہوتے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سفر کے لیے۔ اور چونکہ یہ خاص موقع ایسا ہے کہ یہ سفر بھی کیسا مبارک سفر ہے، اور آپ حج جیسی عبادت کے لیے جا رہے ہیں یا عمرے جیسی عبادت کے لیے جا رہے ہیں یا جا رہی ہیں، تو اس موقع پہ تو اور زیادہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا خیال کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ تو محرم کے ساتھ ہی جانا چاہیے، محرم اگر ہو ساتھ تو ٹھیک ہے، قابل اعتماد محرم، اگر قابل اعتماد محرم نہیں ہے تو نہ محرم کے ساتھ جو ہے وہ جانے کی ہماری فقہ حنفی کی روح سے اجازت نہیں ہے۔ اچھا حضور، حج کے حوالے سے بات کی تو اسی کے حوالے سے ایک اور سوال ہے کہ کیا حج کے بعد ہی یہ فضیلت پائی جاتی ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، یا عمرے کے بعد بھی ایسا ہے؟ دیکھیں، عبادات کے اندر ترجیحات تو خود جو ہے وہ شریعت کی طرف سے بھی رکھی گئی ہیں، ترجیحات کا تعین بھی ہے، اور افضل اور مفضول کا جو معاملہ ہے یہ بھی خود شریعت نے بیان کر رکھا ہے۔ اب دیکھیں، حج حج ہے، عمرہ عمرہ ہے۔ حج جو ہے وہ فرض ہے، عمرہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی عمرے کی منت مان لے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے، لیکن حج جو ہے وہ فرض ہے۔ تو فرض بہرحال نفل کے مقابلے میں افضل ہوتا ہے، ایک دوسری بات، اور حج جو ہے وہ ارکان اسلام میں ہے، عمرہ ارکان اسلام میں نہیں ہے۔ حج جو ہے وہ رکن ہے اسلام کا، حج فرض ہے، حج کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو یہ جو خاص فضیلت ہے پرٹیکولر کہ بالکل ہر قسم کے گناہ جو ہے بندے کے دھل گئے، معاف ہو گئے مقبول حج کے نتیجے میں، کہ اب ایسا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے، تو یہ خاص فضیلت تو حج ہی کے لیے ہے۔ اور اس طرح کی جو فضیلتیں ہوتی ہیں یہ محض اپنی ہم اٹکل سے کسی چیز کے لیے نہیں بیان کر سکتے، ان کا تعلق جو ہے وہ نصوص شریعہ کے ساتھ ہے، یہ غیبی امر ہے، اس کے لیے نص درکار ہوتی ہے۔ تو حج کے لیے تو بطور خاص یہ نص موجود ہے۔ تو عمرے کے لیے الگ سے اس قسم کی نص نہیں ہے کہ عمرہ اگر کیا بندے نے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا، لیکن عمرے کے لیے بھی یہ بہرحال احادیث کے اندر مضامین موجود ہیں کہ عمرہ جو ہے، ایک عمرہ اور دوسرا عمرہ، اس کے بیچ کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے عمرہ کفارہ بن جاتا ہے، عمرے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ بات احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے۔ تو عمرہ بھی گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے، عمرے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن بالکل خاص وہ جو حج والی فضیلت ہے کہ بالکل ہر قسم کے گناہ معاف ہو گئے مقبول حج کے نتیجے میں، کہ بندہ ایسا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا جیسا آج ہی پیدا ہوا ہے ماں کے پیٹ سے، تو یہ فضیلت تو خاص حج ہی کی ہے۔ جی بہت شکریہ حضور آپ کا، ماشاءاللہ۔ جناب آج جتنے سوالات میں شامل کر سکتی تھی میں نے کیے، انشاءاللہ عز و جل کل اگر زندگی رہی تو شامل کروں گی۔ سب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، عالمات آپ دونوں کا بہت شکریہ، اور جناب مفتی صاحب سے بھی ہم سیکھ رہے ہیں، عالمات ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور ہم سب کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اور یہ پلیٹ فارم ایسا ہے کہ دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ آپ سب کو اپنے گھروں میں آباد رکھے، سلامت رکھے، اور دین پہ جو ہے وہ پابندی سے عمل پیرا ہونے کی آپ سب کو توفیق عطا ہو جائے، اس دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور